بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اور اس کے راہ کی پیروی اور اس کی اتباع نہ کرو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب آیت کے ترجمے سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، کیا حکم دے رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک آدمی ایمان لا چکا ہے، اور ایمان لائے ہوئے آدمی کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پورا کے پورا اسلام میں داخل ہو جا۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان لانے کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، کہ انسان دل کے گہرائیوں سے، زبان کے اقرار سے یہ بات کہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ بندہ ایمان میں تو داخل ہو گیا، لیکن اسلام میں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کو سمجھانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر اور اس آیت کا کب نازل ہوئی، یہ آیت کس واقعے کے بعد نازل ہوئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اسلام سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، گویا کہ توریت کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کیا تھے؟ توریت کے عالم تھے، یہودی مذہب کے علماء میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں ایک مقام ہے مدینہ سے پہلے قباء، وہاں آپ نے 14 دن 24 دن قیام کیا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت کے اندر کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور کچھ صاف کر رہا تھا۔ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں کے ناریل کے درخت سے تھوڑا ملتا جلتا ہوتا ہے، تو اس کی صفائی کر رہا تھا۔ کسی نے آواز لگا کے کہا کہ بھائی محمد جو اللہ کے نبی ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر سے کود گیا خوشی کے مارے۔ میری پھوپھی وہاں کام کر رہی تھی، اس نے مجھے دیکھ کر کے، میری خوشی کو دیکھ کر کے کہنے لگی کہ تو اتنا خوش ہو گیا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، یعنی ان کے پیغمبر آئے، اتنا تو خوش ہو گیا۔ یہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔
جب لوگ ملاقات کر کے جاتے رہے تو پیچھے والے آگے آتے رہے، یہاں تک کہ میں قریب آ گیا۔ اس وقت سب سے پہلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا وہ 4 چیزیں تھیں: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ 4 جملے تھے کہ سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جس وقت لوگ سوئے رہے اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھو، یعنی رات میں۔ بولتے ہیں سب سے پہلا یہ جملہ میرے کان پر حضور کا۔ بہرحال انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، چونکہ یہودی عالم تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا۔ کیا کیا؟ سوال کیا۔ 3 سوالات کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ ایسے سوالات تھے کہ اس سوال کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی میں سب سے پہلے کیا پیش کریں گے؟ دوسرا سوال کیا، بچہ کبھی ماں کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تیسرا سوال ابھی ذہن میں نہیں آ جائے تو بتاؤں گا، 2 سوال تو ہے۔ حضور کو سوال کیا، اور یہ وہ سوال تھے کہ جس کا جواب وقت کا نبی ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے جو غذا مہمانی کے طور پر اللہ کے طرف سے پیش کی جائے گی وہ مچھلی کا جگر گوشہ ہے۔ مچھلی کا جگر گوشہ یہ مہمانی میں سب سے پہلے ہم کو جنت میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم کو عافیت کے ساتھ جنت نصیب کرے، اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح ملنا نصیب کریں گے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ ملائیں گے۔ اسی لیے جب بھی جنت کا تذکرہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جنت کی طلب اور جنت کی درخواست دل میں کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جہنم کا تذکرہ آئے تو اس کی پناہ۔ بہرحال دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا کہ بچہ کب باپ کی شکل میں اور کب ماں کی شکل میں جاتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جس وقت ماں باپ یعنی میاں بیوی ملتے ہیں ایک دوسرے سے، ملنے کے بعد جب باپ کا پانی پہلے نکل جاتا ہے اور وہ ماں کی رحم میں یعنی بچہ دانی میں پہلے چلا جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر جاتا ہے، اور اگر ماں کا پہلے چلا جائے تو ماں کی شکل پر جاتا ہے۔ بہرحال کو تو تیسرا سوال ابھی ذہن میں نہیں آیا، لیکن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ یہ نبی ہیں، برحق ہیں۔ فوراً عبداللہ ابن سلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان میں لا۔ عبداللہ ابن سلام چونکہ ان کے مذہب کے عالم تھے تو ان کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن عالم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو بہت قدر کرتے تھے، لوگ محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، لوگ اکرام کرتے تھے، آگے بڑھاتے تھے۔ ہم آ گئے یہاں، ہماری کوئی جان پہچان نہیں، لیکن آپ نے دیکھا، آپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈال دی، آپ نے کہا چلو اللہ رسول کی 2 باتیں سناؤ۔ ہمیں یقین بھی نہیں تھا، حقیقت میں ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی برکت سے آپ یہاں آئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جمعہ یہاں ہے، پڑھتے چلتے ہیں۔ ہم گزر رہے تھے اور آئے تو پتہ چلا کہ اللہ نے یہاں لانا تھا، آپ نے بھی سوچا نہیں تھا اور ہم نے بھی نہیں سوچا۔ بیلگام میں مجلس ہوتی ہے جمعہ کی، میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ مت رکھنا، تھوڑا سا آرام دیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ آپ حضرات کی یہاں آنا تھا اور آپ کو کچھ کہنا تھا اللہ رسول کی باتیں، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام عالم تھے، ان کے سماج اور اس کے اندر ان کی بڑی قدر تھی، لیکن ان کے اسلام لانے کا علم ان کے خاندان والوں کو اور ان کے برادری کے لوگوں کو، مذہب والوں کو
تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ یہودی لوگ تم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے یہودی لوگوں کو ان کی کتاب میں حضور کی وہ علامتیں بیان کی گئی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، یہ یہودی حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو باپ پہچانتا ہے۔ بلکہ اس کے آگے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سلام جو یہودی مذہب کے عالم تھے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کا کیا مطلب کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں حضور کو؟ تو کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہو اور اولاد ہو، یہ شک ہو سکتا ہے، لیکن یہودیوں کو حضور کے نبوت میں اور ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اتنی علامتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، صرف حسد ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال ایمان میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لوگوں کو معلوم نہیں میرے ایمان کا، آپ ایسا کرو کہ میں دیوار کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہوں اور میرے مذہب والوں کو بلاؤ اور ان کو پوچھو عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ جا کر کے دیوار کے پیچھے رکے اور ان کے مذہب والوں کو بلایا، حضور نے پوچھا عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی؟ کہا اللہ اکبر، عبداللہ ابن سلام خود بھی نیک ہے، اس کا باپ بھی نیک تھا، اس کا دادا بھی نیک ہے، نیک خاندان کا نیک بچہ ہے، اس کی تعریف کیا کہنا، سبحان اللہ، وہ اتنا اچھا آدمی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اگر وہ ایمان لائے تو، کیا پوچھا؟ اگر وہ ایمان لائے تو وہ بھی بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ لا ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ لا ہی، ایسا نہیں کہا کہ اگر لائے گا تو ہم بھی لائیں گے، کیونکہ اگر یہ کہتے تو پکڑے جاتے، وہ لا ہی نہیں سکتا۔ حضور نے کہا لائے تو، کہا لا ہی نہیں سکتا، کہا حضور نے کہا لائے تو، کہا لا ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ ہوا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کا عبداللہ ابن سلام فوراً وہ دیوار کے سامنے سے آ گئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا فوراً کہنے لگے یہ ایک نمبر کا گھٹیا اور بیکار آدمی ہے، اس کا باپ بھی بیکار، اس کا دادا بھی بیکار، اس کا سارا خاندان ہی ایسا ہی ہے۔ 2 منٹ میں جملے بدل گئے۔ تو بتانا یہ تھا کہ بھائی حضور برحق ہیں، ان کی صداقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو حسد کتنی خطرناک چیز ہوئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا گھر ہے، یہ بندوں کی حسد اور جلن کے لیے نہیں ہے، اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی بھی دل میں آ نہیں سکتی۔ انسان کو ایمان سے جب یہ گناہ روک سکتا ہے تو پھر نیک اعمال سے کیوں نہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے 3 مہینے سے تہجد نصیب نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایک آدمی رو رہا تھا، میں نے دیکھ کر کے کہا یہ ریاکاری سے رو رہا ہے، بس اتنا جملہ آ گیا۔ آج ہم صبح شام ایک ایمان والے کے بارے میں بدگمانیاں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لیے گھومتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو اندر آئے گا وہ جنتی۔ صحابی اندر آئے، پھر دوسرے دن فرمایا ابھی جو آئے گا وہ جنتی، پھر وہی آئے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو آئے گا وہ جنتی، پھر وہی صحابی آئے۔ جو بیٹھے ہوئے صحابی تھے اس میں سے ایک صحابی نے کہا ایسا کون سا اس کا عمل ہے کہ 3 دن تک لگاتار حضور نے جنت کی بشارت سنائی؟ ان کے خدمت میں ان کے گھر گئے اور کہا کہ میرا تھوڑا گھر والوں سے تھوڑا جھگڑا ہوا ہے، میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ آئیے رہیے۔ 3 دن رہے، دیکھا کچھ خاص معمول نہیں، نہ کوئی تسبیح خاص ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی جیسا عام لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حلال کماتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، بس ایسا کوئی خاص معمول انہوں نے دیکھا۔ جب جانے لگے تو پوچھا
اصل میں میرا گھر والوں سے کوئی جھگڑا وگڑا، اصل بات یہ تھی 3 دن تک زبانی نبوت سے آپ کے سلسلے میں یہ بشارت آئی تھی کہ آپ جنتی ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا جو ہے آپ کا ذکر ہے، یا ایسی کون سی چیز آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی. تو انہوں نے پوچھا کیا دیکھا پھر؟ کہا کچھ بھی نہیں، عام آدمی کی طرح. کہا کہ ایک چیز ہے. کہا جب صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میرا دل تمام انسانوں کے سلسلے میں پاک رہتا ہے، کسی کے بارے میں اس میں کینہ کپٹ نہیں رہتا. شام کو جب آتا ہوں تو میرے دل کی یہی کیفیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے. ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے برادری کے لوگوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں طرح طرح کے خیالات باندھے رہتے ہیں. دیکھو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے جس سے انسان کے عبادات ایسے ضائع ہوتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے انسان کی عبادات ضائع ہوتے ہیں. پھر یہی بدگمانی آگے چل کر کے تہمت کا ذریعہ بنتی ہے. تہمت کا کیا مطلب؟ ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان تہمت. دونوں میں فرق ہے. غیبت کا مطلب کیا؟ میں کسی آدمی کی برائی بیان کروں جو برائی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے میں بیان کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. کیا ہے؟ غیبت ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ غیبت کیسا گناہ ہے؟ غیبت ایسا گناہ فرمایا قرآن کریم میں، اگر تمہارا حقیقی بھائی، سگا بھائی اگر مر جائے، مرنے کے بعد اس مردہ بھائی کا گوشت آپ کھانا پسند کریں گے؟ کریں گے؟ کسی بھائی کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنا اللہ کے نزدیک مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ 2 عورتوں کو لایا گیا، ان کو بہت زیادہ روزہ لگا ہوا تھا. روزہ لگ جاتا ہے نا، سمجھتے نبی رمضان قریب آ رہا ہے، وہ لوگ بولتے ہیں روزہ بہت لگا ہے آج، مجھے بہت یہ لگا. لوگ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو الٹی کراؤ، انہوں نے کسی بھائی کی غیبت کی ہے، اس غیبت کے گوشت کی وجہ سے ان کو روکا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور ایک ہے بہتان. بہتان یہ اس کے آگے، یعنی اس کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کے اندر موجود. اور اس کے گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تہمت لگانے والے کو جب تک اس میں مبتلا نہیں کرے گا موت نہیں دے گا. اتنا خطرناک ہے. آج ہمارے معاشرے کو انہی گناہوں نے، آج کوئی بات ہی نہیں کرتا گناہوں پر، واقعات سے نہیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں کیا کیا گناہیں رس بسی ہیں. یہ نمازوں کی وجہ سے ضرور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، لیکن اس نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی میں یہ بڑے بڑے گناہ، غیبت، اسی طرح بہتان، چغلی، ایسے گناہ ہوں گے، بدزنی، بدگمانی، بدخیالی کے گناہ ہوں گے، تو یہ ساری نمازوں کے اثرات، اس کے تاثیرات سے ہم محروم ہو جائیں. جیسے مثال کے طور پر میں بیمار ہوں، میں گولیاں تو کھا رہا ہوں لیکن پرہیز نہیں کر رہا، تو کیا وہ گولیوں سے مجھے عافیت ہوگی؟ کیا میری بیماری، میری شوگر کنٹرول میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. مجھے ساتھ میں پرہیز کرنا ضروری ہے. ہاں اگر میں ایک وقت گولی بھی نہیں کھاؤں، پرہیز کروں گا تو امید ہے کہ قابو میں آ جائے. لیکن اگر میں نے گولیاں بہت کھائی لیکن پرہیز نہیں کیا، ایسے ہی ہمارے عبادات کا حال ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں یہ سنا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کیا ٹائم ہے تمہارا؟ نہیں ٹائم کیا ہے وہ بتائیے. 1:45. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں قصہ آپ کو سنا رہا تھا. وہ آیت پڑھ کر کے اس کے بیک گراؤنڈ میں عبداللہ ابن سلام کا اتنا تو سمجھ میں آیا کتنے بڑے صحابی ہیں. ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا. ابھی آپ سنو، پہلے آیت کیا پڑھی تھی میں نے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس آیت کے بیک گراؤنڈ اور شان نزول اور پس منظر کے بارے میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. یہ واقعہ اب یہ پس منظر کا حقیقی
جو واقعہ ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. میں نے اس واقعہ جس کے متعلق تھا اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے. یہودیوں کے یہاں جیسے ہمارے یہاں جمعہ کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کے یہاں کون سے دن کی تعظیم کی جاتی ہے؟ سنیچر. کون سے دن کی؟ سنیچر. یوم السبت، ہفتے کے دن. چونکہ ان کے یہاں جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا تھا ان کو کہ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے کا نہیں، سنیچر کے دن کی تعظیم ان کو کریں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے مذہب میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا. اونٹ کا. اب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور کو کیا درخواست کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، اگر ہم مسلمان ہیں، آپ اور میں اور آپ میں سے اگر کسی کو سنیچر کے دن چھٹی ملتی ہے تو کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ میں سنیچر کا پورا دن اعتکاف کروں گا، تو کوئی منع کرے گا اس کو؟ کر سکتا ہے. کوئی آدمی نے یہ نیت کیا کہ بھائی ہفتے میں مجھے سنیچر کو چھٹی ملتی ہے، میں سنیچر کا ایک دن اللہ کے راہ میں لگاؤں گا ہر ہفتے، تو کوئی کہے گا کہ غلط ہے؟ صحیح ہے نا، غلط تو نہیں. کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ بھائی سنیچر کو میں پورا دن تلاوت کرتے بیٹھوں گا، تو کوئی منع نہیں کرے گا. اس لیے کہ شریعت نے اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. عبداللہ ابن سلام نے جا کر حضور سے درخواست رکھی، کیونکہ یہودیوں کی یہاں اس کی تعظیم تھی، تو ان کی ذہن میں وہ مذہب کا بات تھا کہ میں اگر سنیچر کے دن اہتمام کروں گا تو اسلام تو مجھے منع کرنے والا نہیں. جب اسلام مجھے منع نہیں کرنے والا تو میں حضور سے پوچھ لیتا ہوں. حضور کو جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں سنیچر کے دن عبادت کا ذرا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اہتمام کس کی پیروی اور کس کی نقل میں تھا؟ یہودیوں کے. اب دوسرا کیا پوچھا کہ دیکھو اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت آج تک کھایا، تو کیا آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا. کیا مسلمانوں سے اسلام سے نکلتے ہیں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو مسلمان نہیں؟ ایسا کچھ نہیں نا. تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے جب اسلام میں وہ چیز ضروری نہیں ہے اور ہمارے یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، تو میں نہیں کھاتا. تو میں نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں. جیسے بہت سے مسلمان ایسے ہوتے پوری زندگی شاکاہاری کھاتے ہیں، تو کیا وہ اسلام سے نکلتے ہیں؟ ان کا ایک طبیعت مزاج ہے. تو انہوں نے کیا، یہ دو چیزیں لے کر حضور کے پاس گئے. کیا چیزیں لے کر؟ سنیچر کے دن کی تعظیم اکرام کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی. اور دوسرا یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت. اب اس میں کیا برائی تھی؟ حقیقت میں ظاہر میں کوئی برائی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جیسے انہوں نے سوال کیا. کیا نازل فرمائی؟ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں اس یہودی مذہب کی یہ چیزیں لینے کی ضرورت نہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر ہر عمل، ہر طریقہ، ہر چیز موجود ہے. کسی چیز کی کمی اسلام میں نہیں ہے. آپ کو مزید کسی اور جگہ سے لے کر کے اسلام کے اندر لگانے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیے، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا کوئی برا ہے؟ برا ہے. ایک آدمی آیا، سورج نکل رہا ہے، اس وقت آ کے رکعت بنا، اللہ اکبر، آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تیری نماز کیا ہوا؟ میں تو قبلے کی طرف رخ کیا ہوں، وضو کیا ہوں، مسجد میں آیا ہوں، کپڑے پاک ہیں، سب ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھا ہوں، نیت باندھا ہوں، کیا کمی ہے نماز کے نہیں ہونے میں؟ شریعت کا حکم ہے سورج کے نکلنے کے وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اب کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک جواب تو یہ کہ اللہ نے حکم دیا، نہیں کر سکتے، نہیں، ختم ہو گئے. آپ کو ضرورت نہیں پوچھنے کی کہ کیوں، کیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ عامتاً سورج کی پوجا کرنے والے، سورج کو خدا سمجھنے والے لوگ اس وقت سورج کی پرستش کرتے ہیں تو ان کی پرستش کے ساتھ مشابہت اور مناسبت نہ ہو، اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ سجدہ. سمجھ میں آیا؟ اسلام اس سے کتنا منع کرتا ہے، یعنی غیروں کی عبادت میں مشابہت کو منع کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں
عبادت تو چھوڑ دیجئے، ہمارے طور طریق، ہمارے رہن سہن، ہمارے کھانے پینے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے مزاج میں نہیں ہے، لیکن ہم اسے انجام دے رہے ہیں اور ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اسلام، ہم تو سمجھا کہ بھائی میں نے جمعہ کی نماز پڑھ لی کہ بس اب اسلام کا حکم پورا ہوا، مسجد سے باہر نکل گیا، اب مجھے اسلام کا کوئی حکم نہیں، بازار میں میں میرے حساب سے چلوں گا، مارکیٹ کے اندر لین دین میں میرے حساب سے کروں گا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، صرف نماز کے لیے اسلام میں داخل مت ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ بازار میں بھی تم مسلمان ہو، گھر میں جانے کے بعد گھر میں بھی تم مسلمان ہو، اسی طریقے سے اپنے پڑوسی کے ساتھ حق ادا کرنے میں بھی تم مسلمان رہو۔ ایسا نہیں کہ تم نے کہا میں نے ٹوپی پہن لی، ازار اوپر کر لی، مسجد میں آیا، نماز پڑھ لی کہ اسلام ہو گیا۔ نہیں، اسلام ہمیں ہر جگہ رہبری کرتا ہے، سر سے لے کر پیر تک، پیدائش سے لے کر موت تک، ہماری زندگی میں پیش آنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے، عمل میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہی حکم دے رہے ہیں۔ دیکھو، ایک نماز جیسی بڑی چیز، لیکن وہ غیروں کی عبادت کے ساتھ اور غیروں کے طریقے عبادت کے ساتھ جب میل کھاتی ہے، اللہ اس کو منع کرتے ہیں۔ جیسے روزہ کوئی برا ہے؟ روزہ برا ہے؟ روزہ رکھنا رکھ لے انسان، بہت فضیلت کی چیز ہے، حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے نوافل روزے کی، لیکن کوئی آدمی عید الفطر کے دن روزہ رکھے تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اسلام اس چیز کا نام نہیں، میرے دل میں آیا، مجھے جیسا لگا اس طریقے پر میں عبادت کر دوں، اس کا نام اسلام۔ جب عبادت کے معاملے میں میرا طریقہ اور میرے دل میں آئی ہوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا، تو معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، میں بستی میں جاؤں گا، گھر میں جاؤں گا، میں اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جو رہن سہن ہے اس میں بھی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ آج ہم نے ان تمام شعبوں میں اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں مارکیٹ میں اسلام کی کوئی تعلیم ہمیں نہیں ہے، اسی وجہ سے آج ہم پیچھے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے صرف اسلام کو مسجد کی چار دیواری میں سمو دیا۔ اللہ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، شیطان کے راستے کی، شیطان کے قدم کی پیروی مت کرو، شیطان تمہیں بہکاتا ہے۔ دیکھو، ایک روزے جیسی عبادت لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی تو عبادت ہوں گی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے روزہ بھی عبادت نہیں ہوتی۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ میرا اور میرے اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ کیا ایگریمنٹ ہو گیا؟ کہ میں زندگی کا ہر کام اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کروں گا، لیکن اللہ کر کے بتائیں گے نہیں، اللہ کر کے بتائیں گے، اللہ حکم دیں گے کہ بندو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، معاملات درست کرو، معاشرت درست کرو، اللہ حکم دیں گے، کر کے بتائیں گے نہیں۔ کر کے بتانے والا کون؟ میرے اور آپ کے سردار حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہ ایگریمنٹ کے الفاظ ہیں کہ میں حکم اللہ کا مانوں گا اور اس حکم کو کس کے طریقے پر پورا کروں گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم اس چھوٹی سی مختصر سی آیت سے ہمیں کیا میسج ملا، ہمیں کیا پیغام ملا، ہم کیا نیت کر کے اٹھیں گے؟ آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، لین دین میں، تجارت میں، گھر میں، محلے میں، بازار میں، ہر جگہ پر ہم جو کام بھی کریں گے کس کے طریقے کے مطابق کریں گے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ کس کا حکم مانیں گے؟ اللہ کا۔ پھر دیکھو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومیں۔ یہ جتنے سننے والے ہیں، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ عہد کریں، یہ متعین کریں، یہ طے کریں، آج کے بعد ہم
ہر چیز میں شریعت کو سامنے رکھیں گے. ہمارا سماج، ہماری رسم و رواج، ہماری پرانی پرمپرا اور ہماری پرانی تہذیب کیا کہتی ہے، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. ہم کس کو دیکھیں گے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے. ہم آج نکاح کرنے جاتے ہیں، نکاح کرنا ہے سب سے پہلے کیسا کرنے کا؟ ارے ہمارے خاندان میں تو ایسا کرتے ہیں. اب تم نے دیکھا تمہارے خاندان میں ایسا کرتے، یہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ اگر اللہ کو پسند ہے تو پھر میں وہ کام کروں گا، ورنہ خاندان کرتا ہے کر کے میں نہیں کروں گا. میں کاروبار کر رہا ہوں، میں لین دین کر رہا ہوں، لیکن کیسا کر رہا ہوں؟ ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے کر کے کر رہا ہوں. نہیں، میرا اللہ مجھے اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تو لین دین کے اندر سچی زبان استعمال کر، کبھی کسی کو دھوکہ مت دے، دھوکے کی نیت مت کر. اگر تو نے دھوکے کی نیت کی، اللہ تیری تجارت سے برکت کو اٹھا لے. اور بعد میں تجارت سے برکت اٹھی، کائے کو اٹھی؟ اس لیے کہ تو نے جھوٹ بولا تھا، تو نے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا تھا، اس لیے تیرے کاروبار سے برکت اٹھی. اب اس برکت کو لانے کے لیے تو کتنے بھی تعویذات کر، وہ برکت آنے والی. برکت کس سے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آئے گی. تو ہم یہ نیت کریں، آج کے بعد ہر کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کہیں گے. ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا خاندان ہم کو کچھ بھی کہے، اس لیے کہ ہم خاندان کے لیے جی رہے نہیں، ہم اللہ کے لیے جینے والے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ سے معاہدہ ہوا ہے، اے اللہ خوش بھی تجھے ہی کریں گے، تیرے ہی ناراضگی سے بچیں گے. لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے سمجھاتے. لوگ کیسے معلوم؟ ایک باپ بیٹے جا رہے تھے، بولتے گدا لے کو، گدا لے کر. لوگ کہنے لگے کیسے بیوقوف باپ بیٹے ہیں، گدا رہ کر کے چلتے جا رہے ہیں، بیٹھ کے جانا چاہیے. باپ بیٹا بولتے. تھوڑے آگے جانے کے بعد لوگ کیا بولنے لگے، کیسا باپ ہے، چھوٹے بیٹے کو اپنے چلا رہا ہے، خود بیٹا ہے، شرم آتی کہ نہیں؟ باپ اترا، بیٹے کو بٹھایا. بولتے تھوڑے آگے گیا، کیسا بیٹا ہے، باپ کو چلا رہا ہے، خود بیٹے، شرم آتی نہیں کیا؟ بیٹا اترا. بولتے دونوں باپ بیٹوں نے گدھے کو اٹھا کے کندھے پر لیا. کیا بیوقوف باپ بیٹے ہیں، گدھا رہ کر کے کندھے پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ابھی اور کوئی حالت ہے؟ دنیا ایسی ہے. تم دنیا کو ایک کو خوش کرو، سارے دنیا کی فکر چھوڑ دو، اللہ ان کو خوش کروائیں. آج ہم شادی کرتے ہیں، ہمارے گھر کے چھوٹے جھاڑو مارنے والی نوکرانی کو بھی ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نظر کبھی یہ نہیں گئی کہ میرے اس شادی سے میرا اللہ خوش ہے کہ نہیں ہے. آج ہم یہ نیت کریں، شادی کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اللہ اور نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے. ہم کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، پڑوسی کے ساتھ رہیں گے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ پڑوسی ہم سے ہمارے پریشان ہیں. شریعت میں کتنی تاکید ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ مشہور ہے. ان کے گھر کے بازو والا پڑوسی ہے نا، اس کا گھر بکا کے جا رہا تھا فروخت کرنے. تو مارکیٹ قیمت تھی اس کی کتنی؟ 40,000. کتنی تھی؟ اس نے کیا بولا معلوم ہے؟ 60,000. کیا بولا؟ لینے والے نے بولا ارے اللہ کے بندے مارکیٹ کی قیمت بولنا، 60,000 کی قیمت نہیں اس کی. کہا کہ 40,000 تو مارکیٹ کی قیمت، 20,000 پڑوسی کی قیمت. ایسا پڑوسی تجھے کہاں ملنے والا ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ بھائی میرا پڑوسی کوئی پریشان ہو کر کے مجبوری میں بیچ کے جا رہا ہے، خوب رونے لگے کہ میں نے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا اس لیے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. رات کو اس کو جا کر کہنے لگے مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرا خیال نہیں رکھا. اسلام یہ سکھاتا ہے. بہرحال یہ بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، بس اتنا پیغام دے کر کے اپنی بات کو پورا کروں گا. ہم یہ پیغام سے اس بیان سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم ہر کام کیسا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کریں گے نا بھائی. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھو تمہارے یم کے حبلی کے اندر، یم کے حبلی نا، یہ یم کے حبلی کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہے. اپنے آنکھوں سے آپ دیکھیں گے
پہلے مان کے تو دیکھو، اللہ کے طریقے پر چل کے تو دیکھو، چلتے ہی نہیں پھر کیسے مزہ آئے گا، مدد کیسے آئے گی؟ پہلے چلو تو صحیح، اپنے نفس کو کچلو، اپنے سارے رسومات و رواجات کو چھوڑ دو۔ میں تو اپنے یہاں علاقوں میں جاتا ہوں، میں تو کہہ دیتا ہوں ساتھی کہ تمہارے جماعت والے یہ طے کر لو کہ جس شادی کے اندر ڈھول تاشا ہوگا، سنت کے خلاف عمل ہوگا، ہمارا رجسٹر نہیں ملے گا۔ کیوں آپ پاس نہیں کرتے؟ آپ کو نبی کی محبت کا خیال نہیں؟ جب نبی کی محبت پر آنچ آتی ہے تو بڑے زور سے نعرے لگاتے ہیں، تب نعرے لگا کے فائدہ کیا؟ تمہارے عمل میں کیا ہے؟ بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ میں کہیں دور کا نہیں ہوں، یہی کا ہوں، قریب کا، آپ کے علاقے کا، کولہاپور مہاراشٹر کا، تو سب کا حال یہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔